خانہ کعبہ میں طواف کے دوران ناگن آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں ہوئی ہندو ناگن نمودار۔ یہ بات ہے کچھ عرصہ پہلے کی، جب صحن حرم میں ہندو ناگن نمودار ہو کر اپنے بھگوانوں کی جے جے کار کرنے لگی۔ تو پھر ایسا کرشمہ ہوا کہ جسے دنیا نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر سجدے میں گر پڑیں گے کہ جب کوئی مشرک اللہ کے گھر آ کر کفر بکتا ہے تو پھر کیسے اس پر فوری عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیں گے تو سبھی جان پائیں گے۔ اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو ایسی بات کو اسکپ کریں گے جو آپ کو حقیقت سے آشنا کر سکتی ہے۔ دوستو، صدیوں پہلے کی بات ہے، تب لوگ مہینوں پیدل چل کر یا سمندری سفر کے ذریعے قافلوں کی صورت حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ اس سال بھی مختلف ملکوں سے لوگ عمرے کی سعادت کے لیے خانہ کعبہ پہنچ چکے تھے کہ تبھی بھارت سے آئے حاجیوں کے قافلے میں سے ایک عورت نے ایک ایسا تماشا شروع کر دیا۔ پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آ پائی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اور جب آئی تو وہ سب تلملا اٹھے۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ عمرہ ادا کرنے کے بہانے ایک عورت مسلمانوں کا بھیس بنا کر آئی تھی، جو اصل میں ہندو تھی اور اس کی نیت کچھ اور تھی۔ وہیں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ایک بزرگ ہستی بھی موجود تھی، جن کا نام حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ کلیر شریف سے آئے تھے۔ ولایت کے درجے پر فائز تھے۔ انہیں تاریخ میں صابر پیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت صابر پیا اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ تبھی وہاں ایک شور تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑی پر وہ عورت کھڑی ہاتھ میں کتاب کھولے کچھ بلند آواز میں پڑھ رہی تھی۔ لوگوں کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے کہ اسی اثنا میں حضرت صابر پیا بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ گیتا پڑھ رہی تھی۔ صابر پیا کو دیکھ کر اس نے اپنے بھگوانوں کی جے جے کار کرنا شروع کر دی۔ اس پاک جگہ دوستو ایسی حرکت، یعنی اللہ کے گھر آ کر غیر اللہ کا نام پکارنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی، جو ہمت اس بدبخت عورت نے کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ آگے بڑھتے، صابر پیا نے اس عورت کو للکارا، اے بدبخت کافر عورت، میں تجھ کو پہچان گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، تو میرے بیچ مت آئیو ورنہ۔ بابا جی نے للکار کر کہا، ورنہ کیا کر لے گی تو، جبکہ تو اپنے اصل روپ میں بھی نہیں ہے، پہلے اپنے اصل روپ میں تو آ۔ یہ کہنا تھا دوستو کہ اس عورت کا جسم سانپ کی شکل اختیار کر گیا، دھڑ سانپ کا اور چہرہ انسان کا۔ وہاں دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ایسا منظر کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بابا جی بولے کہ تو جس نیت سے آئی ہے بدبخت، تیرا جادو یہاں اس پاک جگہ پر نہیں چل سکتا اور نہ ان مسلمانوں پر چل سکتا ہے۔ تو نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے بدبخت۔ دوستو، تبھی بابا جی نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی بلند چیخیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور اس کے دم پر آگ سلگنے لگی، وہ تڑپنے لگی۔ صابر پیا سرکار جلال میں آ چکے تھے، اس نے ان سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں، ڈھونگ کرنے لگی، مگر بابا جی نے کہا، اگر بات میری ذات کے نقصان کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا، مگر تو نے میرے اللہ کے گھر میں آ کر گستاخی کی ہے، اب تو جہنم میں ہی جلے گی۔ دیکھنے والوں نے دوستو تب دیکھا کہ وہ عورت آنن فانن ہی جل کر بھسم ہو گئی۔ لوگ بابا جی سے متاثر ہوئے، پر بابا جی صابر پیا نے کہا کہ کلمہ حق صرف اللہ کا پڑھو اور جاؤ اپنا عمرہ مکمل کرو، کہ یہ ہونا بھی طے تھا کہ کافروں کو عبرت مل پائے۔ دوست، اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی کرامات عطا ہوتی ہیں، اور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو کتابوں میں درج ہیں جو شاید آپ نے پڑھے ہوں۔ آئیے کچھ تفصیل ہم صابر پیا کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت صابر پیا سرکار ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے، اور جن واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 552 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور با فیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے
خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ آپ بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کمال کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہن سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ واپس آ کر آپ کو دیکھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے لنگر تقسیم کرنے کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر کا ہی مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر و آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں نے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری کی شادی کی بات کی تو بابا فرید الدین نے فرمایا، علاء الدین صابر کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید الدین نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین احمد صابر کا نکاح پڑھوا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ اللہ بلند آواز سے کہا۔ ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین نے سند لکھ کر فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور و گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق وہاں پر دین اسلام کا کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔